السلام علیکم ڈیفینڈرز۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم ترکی کے پہلے ملکی ساختہ وارشپ ٹی سی جی استنبول فریگیٹ کی ترک بحریہ کو ڈیلیوری سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ مزید برآں اس بحری جنگی جہاز کی تمام تر صلاحیتوں، اس میں انٹیگریٹ کیے جانے والے آن بورڈ سسٹمز اور ہتھیاروں کے حوالے سے مکمل تفصیلات آپ دوستوں سے شیئر کی جائیں گی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سو لیٹس بگن۔ فائنلی ترک کمپنی ایس ٹی ایم کی جانب سے ٹرکش نیوی کے لیے تیار کی جانے والی ترکی کی پہلی ملکی ساختہ فریگیٹ ٹی سی جی استنبول ترک بحریہ کے حوالے کی جا چکی ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ تقریب سیفائن شپ یارڈ ٹرکی میں منعقد ہوئی، جبکہ اس موقع پر ٹوٹل 4 ویسلز ٹرکش نیوی کو ڈیلیور کی گئیں، جن میں ٹی سی جی استنبول فریگیٹ، ٹی سی جی دریا کارگو شپ، ٹی سی جی لیفٹیننٹ عارف لاجسٹک اینڈ سپورٹ شپ اور مارلن ان مینڈ سرفیس ویسل شامل ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹی سی جی استنبول بنیادی طور پر استیف کلاس فریگیٹ ہے، جسے ملجم پروجیکٹ فیز 2 کے تحت ترکی میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ اس شپ کی کنسٹرکشن کے لیے ڈیفنس انڈسٹری ایجنسی اور ترک کمپنی ایس ٹی ایم کے مابین باقاعدہ کانٹریکٹ 12 اپریل 2019 میں سائن کیا گیا، جس کے بعد اس کی لانچنگ 23 جنوری 2021 اور پورٹ ایکسیپٹنس ٹیسٹ مئی 2022 میں مکمل کیے گئے۔ ٹی سی جی استنبول کی لاجسٹک سپورٹ، سپلائی، ٹیسٹنگ، مین پروپلشن سسٹم اور ویپن انٹیگریشن ایکٹیویٹیز ایس ٹی ایم کی جانب سے سر انجام دی گئی، جبکہ یہ فریگیٹ ترک ریپبلک کی 100th اینیورسری کے موقع پر منعقد ہونے والی 100 شپ آفیشیل پریڈ میں بھی شرکت کر چکی ہے۔ اس شپ کی تیاری میں 80% ترک ساختہ سسٹمز کا استعمال کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹی سی جی استنبول کو ترکی کی پہلی لوکلی ڈیولپڈ فریگیٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس ٹی سی جی استنبول کے اہم فیچرز پر بات کریں تو اس کی لمبائی 113.2 میٹر، بیم 14.40 میٹر اور ڈرافٹ 4.05 میٹر ہے۔ ڈیزگنیشن نمبر F515 کی حامل اس فریگیٹ کی میکسیمم سپیڈ 29 ناٹس، ڈسپلیسمنٹ 3100 ٹن، رینج 6570 ناٹیکل مائل، جبکہ یہ 125 کریو ممبرز کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ ٹی سی جی استنبول ایڈا کلاس کارویٹ سے سائز کے اعتبار سے زیادہ بڑی، جبکہ سرفیس ٹو ایئر میزائلز فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس شپ کو بیک وقت اینٹی سب مرین، اینٹی ایئر، اینٹی سرفیس وارفیئر، ISR اینڈ ارلی وارننگ مشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس اپنے جدید ترین ویپنز، ریڈارز اور سسٹم کی بدولت ٹی سی جی استنبول فریگیٹ ترک نیوی کی وارشپ فلیٹ میں سب سے لیتھل شپ سمجھی جاتی ہے۔ اس فریگیٹ کو 16 کلومیٹر رینج کی حامل ایک عدد 76 ملی میٹر MKE نیول گن سے ایکوپ کیا گیا ہے، جبکہ سیلف ڈیفنس کی غرض سے اسے ایسلسان کے تیار کردہ 35 ملی میٹر بوکتنیز کلوز ان ویپن سسٹم سے لیس کیا گیا ہے، جس کی رینج 4 کلومیٹر اور 1100 راؤنڈز پر منٹ فائر کر سکتی ہے۔ مزید برآں ایسلسان کی 2 عدد 25 ملی میٹر اسٹاپ ریموٹ کنٹرول اسٹیبلائز نیول گنز بھی شپ کے ویپن پیکج کا حصہ ہے۔ اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک رول میں یہ فریگیٹ 220 کلومیٹر رینج کے حامل ایٹماکا اینٹی شپ کروز میزائلز کو کیری کر سکتی ہے، جبکہ یہ ترکی کی پہلی فریگیٹ ہے جسے ترک ساختہ 16 سیل مڈ لیس ورٹیکل لانچ سسٹم سے انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ترکی اس شپ پر امریکی ساختہ MK41 ورٹیکل لانچ سسٹمز کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تاہم امریکی پابندیوں کی وجہ سے اس سسٹم کی فراہمی نہ ہو سکی۔ ترکی کا دعویٰ ہے کہ ان ڈومیسٹکلی ڈیولپڈ ورٹیکل لانچ سسٹمز سے ممکنہ طور پر 70 کلومیٹر رینج رکھنے والے سائپر بلاک 1 میزائلز فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں اینٹی سب مرین وارفیئر کے حوالے سے تو ٹی سی جی استنبول کو 2 عدد لائٹ ویٹ ٹارپیڈوز سے ایکوپ کیا گیا ہے، جبکہ اس پر ایک اینٹی سب مرین ہیلی کاپٹر کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ڈیک اور ہینگر بھی موجود ہے، جس میں ممکنہ طور پر S-70B سی ہاک ہیلی کاپٹر کو انسٹال کیا جائے گا۔ ٹی سی جی استنبول فریگیٹ کی سب سے نمایاں خصوصیت اس میں انسٹال کیے جانے والے مقامی ساختہ ریڈارز، سینسرز اینڈ ایکوپمنٹس ہیں، جو اسے ترک نیوی میں موجود کسی بھی وارشپ سے الگ بناتے ہیں۔ اس سلسلے میں شپ کو 250 کلومیٹر رینج رکھنے والے اسمارٹ SMK2 3D سرویلنس اینڈ سرچ ریڈار سے ایکوپ کیا گیا ہے،
جو سطح سمندر پر موجود ٹارگٹس کی شناخت کرنے میں اسے مدد فراہم کرتا ہے۔ ایسلسان کے تیار کردہ ایلپر نیویگیشن اینڈ لو پروبیبلٹی آف انٹرسیپٹ ریڈار کی بدولت یہ فریگیٹ ڈیٹیکٹ ہوئے بغیر دشمن ایسٹس کو سرچ اور ٹریک کر سکتا ہے۔ دیگر اہم سسٹمز میں ایسلسان کے تیار کردہ سینک SAESA ریڈار، ایکرپ AKRD فائر کنٹرول ریڈار، ہائزر ٹارپیڈو کاؤنٹر میئر سسٹم، ہیولسان کے تیار کردہ جینیسس ایڈوانسڈ کمبیٹ مینجمنٹ سسٹم، ایسلسان کے تیار کردہ ایریز الیکٹرانک سپورٹ میئر سسٹم، جبکہ ایسلسان کے ہی ایریز 2C الیکٹرانک کاؤنٹر میئر سسٹم کی انٹیگریشن قابل ذکر ہے۔ اس اسٹیو کلاس فریگیٹ میں پروپلشن کی غرض سے اسے جنرل الیکٹرک کے تیار کردہ 2 عدد LM2500 کمبائنڈ ڈیزل اینڈ گیس انجنز کا استعمال کیا گیا ہے، جو اس شپ کو 29 ناٹس کی میکسیمم سپیڈ اور 6570 ناٹیکل مائل کی رینج فراہم کرتے ہیں۔ ترک بحریہ مستقبل قریب میں اس فریگیٹ کے کل 4 یونٹس اپنی فلیٹ میں انڈکٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے تحت ترک نیوی میں موجود پرانے وار شپس کو زیادہ ایڈوانسڈ اور ڈومیسٹک شپس سے ریپلیس کیا جائے گا۔ اس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔